میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رب کائنات نے دنیا کا نظام ایسا بنا دیا کہ 24 گھنٹے اذان اور 24 گھنٹے نماز، اور جب جب بندہ نماز پڑھتا ہے رب کی عبادت بھی ہوتی رہتی ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی رہتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تخلیق کا مقصد تمہاری اللہ کی عبادت ہے اور میرے نبی کو سکون پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عبادت رب کی ہے اور سکون میرے نبی کو پہنچے گا، مگر آج معاملہ یہ کہ یہ سکون کو ہم نے کچھ اور عبادت بنا لیا۔ نماز امپورٹنٹ ہے، قرآن میں ذکر ہے، اب میرے سوال کا جواب دینا۔ زکوٰۃ امپورٹنٹ ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ حج امپورٹنٹ ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ روزہ امپورٹنٹ ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ اب ان چیزوں کو برائے طاق رکھ کر اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عرس کو امپورٹنٹ بنا دیا ہے نا، صندل کو امپورٹنٹ بنا دیا، چادر کو امپورٹنٹ بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں آج معاملے کی نئی نئی چیز، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نئی نئی چیز ایجاد کریں گے، نئی نئی، اور محبت کے بڑے دعوے کریں گے کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرنے والے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی جو ہے پوری کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھو تو ایک وقت کا نمازی نہیں، مگر محبت کا دعویٰ بڑا کرتا ہے۔ کبھی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ، کبھی حسنین کریمین سے محبت کا دعویٰ، کبھی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ، تو ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو کبھی انہوں نے نماز قضا کی؟ علی کا معاملہ یہ کہ مقام شیبہ میں جب عصر کی نماز قضا ہو گئی اتنا روئے کہ نبی نے سورج پلٹا دیا، اور علی کے ماننے والے چائے کی ٹپری میں بیٹھ کے اذان ہو رہی ہے یہ محبت جتا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ کہ پہلے نمازی تو بن جاؤ، اور پھر یہ نماز کا معاملہ ایسا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیز کا مرکب اس کے اندر رکھ دیا۔ کتنی چیز کا؟ 3 چیز کا۔ اگر محبت تم کو جتانا ہے اسی میں آ جاؤ، مسجد کے اندر آ جاؤ۔ پہلا، اسی میں رب کی عبادت ہے، دوسرا اسی میں نبی پہ درود ہے، تیسرا اسی میں نبی کی آل پہ درود ہے۔ تو جب تم اس نماز کے اندر جمع ہو جاؤ گے تو یہیں پر جو ہے عبادت بھی ہو جائے گی، یہی محبت بھی ثابت ہو جائے گی۔ کہیں چائے کی ٹپری پہ بات نہیں ملے گی، تم تو کبھی کبھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہیں کہیں مجلسیں سجاتے ہو اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ قسم خدا کی میں اسے محبت کا دعوے دار کہوں گا جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو ہے قیام اللہ کے لیے، جو ہے قرات اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، اور جب پہنچتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ پہ، تو یہاں پر محبت رسول جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رب کہتا ہے کہ عبادت کی ابتدا میری بندگی سے، میری عبادت سے۔ اب جب انتہا ہوگی تو جب تک میرے نبی پہ درود نہیں پڑے گا، میرے نبی پہ درود نہیں پڑے گا، نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتا ہے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو صحیح معنوں میں اگر ہم اہل بیت اطہار کے کوئی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے کوئی محبت کرنے والے ہیں، تو وہ ہیں جو دن میں 5 مرتبہ اور سال میں 365 دن روز اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تم کبھی کبھی کر کے کیا جتانا چاہتے ہو؟ کیا جتانا چاہتے ہو کبھی کبھی کر کے؟ ہم تو وہ ہے کہ ہماری نس نس میں محبت اہل بیت جڑی ہوئی ہے، ہماری نس نس میں ہم کو کب اور کیسے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے ہم جانتے ہیں۔ ہم کو کسی کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے تو قرآن کی مان رہے ہیں ہم، اور پھر اسی قرآن نے صرف اہل بیت اطہار کی محبت نہیں دیا ہے، صحابہ کی محبت کا بھی حکم دیا ہے، صحابہ کی محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ رب نے فرمایا واضح قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جتنے میرے حبیب کے صحابہ ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔
اب تم کھولو قرآن کو، جہاں تمہیں جو ہے علی کا ذکر ملے گا ابو بکر کا بھی ذکر ملے گا، جہاں فاطمہ کا ذکر ملے گا حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی ذکر ملے گا، جہاں دیگر اہل بیت اطہار کا ذکر ملے گا وہاں عثمان غنی اور صحابہ کا ذکر بھی ملے گا۔ کبھی قرآن کو کھول کے تو دیکھو، کبھی سمجھ کے تو دیکھو۔ یوں ہی دعوے محبت کے زبانوں پہ ہیں بہت، مگر اپنے دل پہ بھی ذرا نظر کر انسان، کسی دعوے تو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور ہماری محبت دکھائی نہیں جاتی ہے۔ اگر تمہیں محبت اہل بیت اطہار سے ہے، صحابہ سے ہے، تو یہ تمہارے کردار میں ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق میں ہونی چاہیے، تمہاری گفتار میں ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ تمہارے چہروں سے، تمہارے جسموں سے ان کی محبت جل کے ایسا کردار تمہارا ہونا چاہیے۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنا سرسار ہو گئے ہو کہ تمہیں کسی اور کی محبت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا جو ہے پورا کا پورا ضابطہ میرے امام نے دے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ چیز کو ہم ناؤ میں رہتے ہیں، نظر جو ہے ستاروں پہ رکھتے ہیں اور ہماری منزل کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ ہم صرف جو ہے اگر ناؤ میں بیٹھ جائیں ستاروں کو نہ دیکھیں کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے جو ہے تخلیق کا مقصد بنایا ہے تو اس میں محبت نہیں، ہمیں محبت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے واضح فرما دیا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب عبادت تبھی ہوگی جب رسول سے محبت ہوگی، عبادت تبھی ہوگی جب نبی کی آل سے محبت ہوگی، عبادت تبھی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی تم عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔